ٹاپک ہمارا چل رہا ہے امام المہدی کا ظہور علیہ السلام، اور پچھلے سبق میں ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا، کون ہیں، کہاں سے ہیں، کن حالات میں ظہور ہوگا اور کیوں کر ظہور ہوگا، ان کی شخصیت اور تاریخ جو ہے وہ ایک تسلسل ہے، اور جہاں سے تاریخ ٹوٹی تھی، جہاں سے یہ بریک ہوا تھا سلسلہ، وہیں سے دوبارہ جڑے گا۔ گزشتہ سے پیوستہ ذہن میں آ گئے آپ کے؟ تو ہم اس یعنی وقت سے کتنا دور ہیں، یہ تعین کے ساتھ کہنا تو مشکل ہے۔ سچی اور ایماندارانہ بات یہی ہے کہ تعین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن جو حالات ہیں ہمارے گرد و پیش میں اور جو دنیا کے اس وقت حالات بن رہے ہیں، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت دور نہیں ہے، اور جو آج کی بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ شاید نہ دیکھ سکیں ان حالات کو، نہ پہنچے وہاں تک، لیکن جو اگلی جنریشن ہے، جیسے آپ ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جو اپنی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، عملی زندگی کا، ممکن ہے کہ یہ وہاں تک پہنچیں، ان حالات کو پالیں، اور اگر یہ نہیں تو اگلی جنریشن اس سے زیادہ آگے کی بات نظر آتی نہیں۔ بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے، باقی حقیقت کا علم وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے یعنی معاشرے کا اور فیشن بن گئی۔ ہم تو ان چیزوں کو روتے ہیں نا جو عرف میں، جنہیں ہم بے دین سمجھتے ہیں، لبرل خیال کرتے ہیں یا سیکولر سمجھتے ہیں، ان کی کرنے کی چیزیں، جیسے ہم بار بار یہ باتیں سنتے ہیں کہ شرابیں پی جائیں گی، جنسی تعلق عام ہوں گے، اوپن ہوں گے، پرائیویٹ لائف جو ہے وہ اوپن ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دینداروں میں بھی، اور دیندار بھی وہ، ابھی اس کا ذکر آئے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ کیسے دیندار، جو رول ماڈل ہیں، جن کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مساجد بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے۔ ایک تو ہم نے حدیث پڑھی نا کہ اونچی بلڈنگیں بنانے میں، لیکن وہ خاص لوگ ہیں نا، وہ تو فرمایا نا کہ ننگے پیر، ننگے بدن، بکریاں چرانے والے چرواہے اونچی عمارتیں بنانے میں مقابلہ بازی کریں گے۔ یہاں پہ عمومی طور پہ فرمایا کہ لوگ مساجد بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، ہماری مسجد خوبصورت ہے، ہماری مسجد خوبصورت ہے۔ کمپٹیشن اس بات میں ہوگا کہ کس کی مسجد زیادہ خوبصورت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ ان کی مساجد بہت عظیم الشان ہوں گی، وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ، بہت عالی شان مساجد ہوں گی، لیکن ہدایت سے خالی، نمازیوں سے خالی نہیں فرمایا، ہدایت سے خالی، یعنی رہنمائی نہیں ہوگی۔ دور حاضر کیا تقاضا کرتا ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، دین ایکچولی ہے کیا، اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگی، ایک محدود دائرے میں، اور اس کی بھی روح ختم ہو چکی ہوگی، یعنی روح سے وہ بھی خالی۔ آج ہماری عبادت کا کیا خیال ہے، کیا حال ہے؟ رسم اذان رہ گئی، روح بلالی نہ رہی، نماز ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے۔ کہاں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حیران ہوں گے یہ جان کے کہ مسجد نبوی کا جو فرش ہے، آپ میں سے بعض کو مجھے امید ہے علم بھی ہوگا، کیا تھا جی مسجد نبوی کا فرش کیسا تھا؟ ماربل، کچی زمین تھی، اور اوپر چٹائیاں بھی نہیں بچھی ہوئی تھی۔ کھجور کی چٹائیاں تو عام تھی نا اس وقت، جتنی مرضی مفت بنتی تھی کھجور، مدینہ کی کھجور تو سب سے زیادہ دنیا میں پیداوار ہوتی ہے، اور چٹائیاں ان کے گھر کی پیداوار تھی، مفت بنتی تھی، جتنی مرضی بناتے، اور مسجد نبوی کا سائز بھی تو بہت بڑا نہیں تھا، ہارڈلی تقریباً 300 افراد اس میں نماز ادا کر سکتے، یعنی اتنی کی مسجد تھی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی ایک روایت میں آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ بارش ہوئی رات اور چونکہ اندھیرا ہوتا تھا اور کوئی ایسی لائٹنگ تیز لائٹیں تو ہوتی نہیں، کوئی دیا جلتا ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آیا کہ سجدے والی جگہ پہ کیچڑ ہے، پانی کھڑا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیچڑ میں سجدہ فرمایا۔ کہاں وہ کیفیت اور کہاں آج کی ہماری کیفیت، یعنی چیزیں ہیں، عبادات ہیں، لیکن وہ بھی روح سے خارج۔ عمرے، حج، علامہ اقبال نے اگر اس کو یہ نام دیا کہ باقی ہے اگر ہنگامہ حج تو کیا، کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام، یعنی عملی زندگی سے مومن جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جو پریکٹیکل لائف ہے، دین تو یہ ہے نا کہ زندگی کے ہر گوشے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، میری رہنمائی کرتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں، کاروبار ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، حرفت ہے، گھر بار ہے، اور دین ہمیں آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، تشویق دلاتا ہے، مومن بیکار تو نہیں ہوتا۔ اور دین ہمیں تحقیق، قرآن حکیم میں کتنی دفعہ آیا افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، تدبر کا تو 2 دفعہ ہی آیا میرے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے فرق ہو، لیکن تفکر کا تو بارہا ذکر ہے کہ تفکر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور آج کس بات میں ہم غور و فکر کرتے ہیں؟ اچھا سوال ہے، مسجدیں کیسی ہونی چاہیے؟ آئیڈیل کیا ہے؟ جتنی سادہ ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اٹریکٹ کرے، ہماری توجہ کو اپنی جانب کھینچے، اپیل کرے، اٹریکٹ کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا سامنے والی دیوار پہ کچھ ایسا نہ لگا ہو جس سے انسان کی توجہ بٹے۔ تو نماز جو ہے، نماز ہے ہی وہ جس میں انسان بالکل اللہ تعالیٰ کے کیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو وہ کہاں کرتا ہے؟ قالین پہ، ٹرکش قالین پہ یا ایرانی قالین پہ نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رحمان کے پاؤں پہ سجدہ ریز ہوتا ہے، یعنی اتنا قریب ہے۔ دیکھیے ایکچولی دیکھیے اگر ہم موازنہ کریں، آپ کا سوال میں سمجھ رہا ہوں، جینون سوال ہے، میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں۔ ہمارا ایک گاؤں ہے جس سے میرا تعلق ہے، وہاں پہ مسجد تھی 120 سال پرانی، تاریخی مسجد تھی، گرا دی، گرا کے بہت بڑی مسجد بنائی، اور اس کے پیچھے بھی سوچ یہی ہے کہ ایسی مسجد پورے علاقے میں نہیں، اور مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، 4 کروڑ شاید کہتے ہیں کہ اس پہ خرچہ ہے، 4 کروڑ روپے، اور وہ بلڈنگ بنائی ہے 4 کروڑ روپے میں۔ اسی 4 کروڑ سے کوئی ادارہ بنتا جہاں بچے تعلیم حاصل کرتے، دین کی اور دنیا کی، صرف یہی نہیں کہ دین ہی کی تعلیم ہو، دین کی اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے، دین و دنیا 2 تو نہیں ہے، ان کی تعمیر ہوتی، ان کی شخصیت بنتی، ان کا کردار نکھرتا۔ اب وہ اتنی بڑی مسجد ایک صف مشکل سے پوری ہوتی ہے، ایک صف نہیں پوری ہوتی، دکھ سے کہنا پڑتا ہے۔ تو وہ کیوں بنائی ہے؟ دکھانے کے لیے۔ فیصل مسجد کتنے نمازی ہوتے ہیں وہاں پہ؟ بحریہ ٹاؤن میں مسجد بنائی ملک ریاض نے، دنیا کی پتہ نہیں، ایشیا کی سب سے بڑی مسجد، ہاں ایشیا کی ہے یا دنیا کی؟ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کی کیا وہ نماز کے لیے بنائی؟ کم پڑ گئی تھی مساجد؟ اس کی غرض کیا ہے؟ صرف شو آف، دکھانا، بتانا، جتانا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ اچھا، ذوق و شوق کی جہاں تک بات ہے، دیکھیے اس میں بھی ہمارے سامنے مثال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی، تو کچی مسجد تھی نا، اور صرف یہی نہیں کہ مجبوراً بنائی گئی۔ میں یہ پڑھ کے حیران ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ تو دیتے ہیں نا، ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک اجتماعی کام ہے تو ہر طرح کا مشورہ آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا گیا کہ ہم ذرا مسجد اچھی بنا لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، میں تو چاہتا ہوں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپر تھا ویسے ہی مسجد ہو، اور
چھپر ہی تھا نا, اوپر کھجور کی وہ ٹہنیاں ڈال کے, تنے ڈال کے, اوپر ٹہنیاں بھی کھجور کی ڈالی اور اوپر مٹی ڈالی, مسجد تیار. تو جتنی سادہ ہو سکے ایسی مساجد ہیں, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, نہ ڈیکوریٹو کا اور نہ ہی سمپل کا, لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سادہ مساجد بھی ہیں, بلڈنگ اچھی ہے, مضبوط ہے, کنکریٹ سے بنی ہے, لیکن بہت زیادہ لائٹنگ نہیں ہے, بہت زیادہ اس میں خوبصورتی نہیں ہے, آرنامنٹس نہیں بنی ہوئی, لائٹنگ افیکٹس نہیں ہیں طرح طرح کے. تو یہ ضرورت تو باطل کی ہو سکتی ہے, مصنوعی سہاروں کی. حق کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں. میں نے شاید آپ سے پہلے بھی ایک واقعہ عرض کیا تھا کہ میرا دوست گیا ڈنمارک, تو اس کا جو ہوسٹ تھا اس نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ چرچ چلو. 2-3 دن میں اس کے ساتھ کچھ تعلق بن گیا تو چلے گئے چرچ. وہ ڈیووٹڈ کرسچین ہے اور بڑا, اب کہہ لیں کہ فنڈامنٹل نا. تو اس کا جو ہوسٹ تھا پیئنگ گیسٹ کے طور پہ وہاں پہ رہتے, تو وہ کہتا کہ چرچ میں جیسے ہوتا ہے لائٹنگ اور وہاں پہ میوزک اور وہ آدھی بازوؤں والی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں وہ لڑکیاں, اگرچہ وہ دعائیہ کلماتی ہوتے ہیں لیکن بہرحال, اور میک اپ کیے ہوئے انہوں نے. تو کہتا میں بیٹھا رہا پیچھے, وہ اپنی سروس کرتے رہے. اسے فارغ ہوئے تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا ظہر کا. میں نے کہا چلیں میرے ساتھ آپ مسجد چلیے. تو اب وہاں کی مساجد جو ہیں وہ کسی نے گھر لے لیا, کوئی خالی, کوئی ایون کوئی ہال ہے خالی مل گیا, وہاں پہ مسجد بنا لی. چرچ بھی لوگوں کے لے کے ان کو بھی مسجد میں کنورٹ کیا خرید کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے بالکل سادہ سی مسجد تھی, صفحے نیچے بچھی ہوئی تھی, اور وہ پیچھے بیٹھ گیا, نماز پڑھ کے. میں نے کہا دیکھیے آپ کو یہاں پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی ہوگی جو آپ کو اٹریکٹ کرے, کیونکہ حق کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی مصنوعی سہارے کی. آپ نے ایک 2 نمبر چیز بیچنی ہے نا تو آپ کو 100 طرح کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس جینون ہے تو آپ بھلے اس کو نکال کے یوں سامنے رکھ دیں تو وہ بکے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں. اچھا پھر یہ کہ ہماری توجہ بڑھتی ہے جب ہم مادیت کی طرف. آج کا فتنہ کیا ہے سب سے بڑا؟ مادیت. دجالیت کا دوسرا نام اگر مادیت رکھا جائے تو وہ شاید غلط نہیں ہوگا. تو جتنی ہماری توجہ مادیت کی طرف بڑھتی جاتی ہے ہم روحانیت سے دور ہوئے جاتے ہیں, ایمان اتنا ہی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے, آپ اس کو خود آبزرو کر سکتے. کیفیت ہی نہیں بنتی. آپ کسی ایسی مسجد میں جا کے دیکھ لیں, وہ کیفیت ہی نہیں بنے گی, طبیعت ایسی الجھی سی رہے. اور یہ فیکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کے باہر انکروچمنٹ کرتے ہیں, بڑے فخر سے لان بناتے ہیں یا کوئی ایک گرین سا ایریا بناتے ہیں, روڈا میں ٹچ کیا, قبضہ کیا. وہ پبلک پراپرٹی کسی ایک کا نہیں ہے بلکہ پورے جتنے لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں وہ سب کی پراپرٹی, سب کا حق ہے اس میں. اور میں نے اس پہ قبضہ کر کے اپنا سڑا بنا لیا یا اپنی اس کی کیاری بنا لی یا اپنا اس میں کوئی بھی انکروچمنٹ. مجھے اگر راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہوتا ہے, ایک نقصان تو یہ کہ آنے جانے والا رجسٹر میں 2 گاڑیاں آگے کو پھنسی ہوئی ہیں, ان سے گزرا نہیں جاتا, تو وہ تو اس کو وبال اور اس کا گناہ ہے ہی ہے. کیونکہ اگر کسی کا کوئی جانی نقصان ہو جائے, سوری مالی نقصان ہو جائے یا ایون جانی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, 2 گاڑیاں ٹکرا جائے, تو اس کا اگر ان کا کہ اسلامی شریعت ہو, اسلامی قانون ہو, تو یہ شخص اس کے پیسے پے کرے, اس کا نقصان پورا کرے. اور اگر وہ جان سے جائے تو اس کی دیت جو ہے وہ اس کو دینا پڑے گی کہ یہ سبب بنا ہے اس کو نقصان پہنچانے. تو یہ باتیں نہیں سنتے. ہمارے وہی موضوعات ہیں لگے بندے اور انہیں پہ ہم چل رہے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے گرد پیش میں کیا ہو رہا ہے, اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں. تو بات میں جو خطبہ جمعہ ہے اور کچھ عالم ہیں جو خاص ہے اس بات کے اوپر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی کہ شروع میں جس عنوان پہ بھی کریں خطبہ شروع کریں, لیکن آخر جو کرتے ہیں وہ ختم جو کرتے تھے وہ 2 رکعتیں کے حالات پہ کرتے تھے. یہ بات صحیح ہے. یہ سر جو خطبہ ہے جمعہ کا تو وہ شروع قسمت کی عنوان پہ ہو, آخر جو اس کا اختتام ہو تو 2 رکعتیں کے حالات پہ اور ان کے حل پہ ہو. نہیں, حل ہر خطبہ تو خیر ضروری نہیں, ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں. لیکن
یہ بھی آنا چاہیے نا, یہ ٹاپک بھی ڈسکس ہونے چاہیے. کسی فرض کریں کسی خطبے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ صرف نماز کی ٹاپک ہے, لیکن اگر مہینے میں 4 جمعے ہیں تو ایک جمعے میں تو کوئی اور ٹاپک ہونا چاہیے. ایسا ہوتا نہیں. عام طور پہ ہم, میرا اپنا تاثر ہے, ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مختلف سے ایکسپیرینس ہو, لیکن عام طور پہ وہی لگے بندے خطبات ہوتے ہیں, اور جہاں پہ بھی جائیں وہی موضوعات ہوتے ہیں. میں اب کہنا نہیں چاہتا تو یہ کریں گے تو اتنا ثواب ہے, یہ کریں گے اتنا پڑھ لیں تو اتنا ثواب ہے, اتنا پڑھ لیں تو اتنا ثواب ہے. ثواب سے انکار نہیں ہے, ثواب کی ضرورت ہے, اجر کی ضرورت ہے, بے نیاز نہیں ہے. نیکیوں سے ہم اپنے آپ کو بے نیاز نہیں سمجھ سکتے. ایک ایک نیکی کی اہمیت ہے, لیکن نیکی صرف یہی تو نہیں, بلکہ کردار سب سے بڑی نیکی ہے. اعلیٰ کردار, اعلیٰ اخلاق, اور یہ جو ہم آنے والے حالات کا جو پری پلان کرتے ہیں یا اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں, یہ بھی تو ایک نیکی ہے. یا دین کا جامع تصور لے کے چلنا, یہ بھی ایک نیکی ہے. بہرحال بات ہماری جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ مساجد کا جو غیر ضروری ان کی ڈیکوریشن ہے وہ ناپسندیدہ ہے. کا وہ اس میں لائٹنگ میں ہو, کا اس کی آرنامنٹس ہو, اور کا اس میں ساؤنڈ سسٹم ہو. ہاں ضرورت کے لیے ٹھیک ہے, جیسے جی ہاں وہی ہے نا, کس بات کا رونا رویا جائے, ڈیکوریشن میں آ جاتی ہے. میرا خود یہ پروفیشن ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پسند ہے. اچھا, وہ بیچ میں ایک آبزرو میں نے بھی کیا ہے, وہ مطلب وہ خطاطی کرتے ہیں, اللہ کا نام لکھے ہوتے ہیں, رسول پاک کا نام لکھے ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر وہ مطلب وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی پھر ریپیئرمنٹ نہیں کراتے ہیں. لگے رہتے ہیں. وہ اکثر چھتوں پہ کی ہوتی ہے, چھتوں کا پینٹ اتر جاتا ہے, وہ پھر ایک طرح بہت برا سے ایک نظارہ ہوتا ہے اس کا. میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں, آپ نتیجہ خود نکال لیجیے گا. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کچھ یہاں سے وال ہینگرز بنا کے, وال پینٹنگ کیلیگرافی بنا کے لے گئے دبئی. بزنس پوائنٹ آف ویو سے کہ چلیں دبئی میں پیسے اچھے ملیں گے. وہاں لے جا کے انہوں نے دکھایا, ان کا ارادہ تھا مساجد میں ڈسپلے کروانے کا. تو جیسے ہمارے یہاں محکمہ اوقاف ہے, ان کے پاس گئے تو انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں ہوئی. تو ایک ساتھ انہوں نے گائیڈ کیا, انہوں نے کہا کہ اچھا تم ایسے کرو کہ, اس نے کہا یار میں آپ لے کے آیا ہوں پاکستان سے, اور میں کیا کروں, مجھے آپ گائیڈ کر دیں کہ کہاں پہ ملے یہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر ہے, خاتون, نوجوان ہے, جرمن ہے, اور نئی مسلم مان ہوئی ہے. کنورٹڈ آپ کہیں یا کیا کہیں گے, کنورٹڈ تو کہتے ہیں نا جی, ہاں ریورٹڈ. تو اس کے پاس چلے جائیں, ہو سکتا ہے وہ کہیں ان کو ایڈجسٹ کر لے. تو کہتے میں چلا گیا, خود انہوں نے مجھے یہ بات کہتے میں جا کے پہلے ان سے فون پہ بات کی اور ٹائم لیا. تو جب میں گیا تو کہتے وہ پورا نقاب کر کے, اور سامنے وہاں پہ گورے عام ہی ہے نا, تو وہ گورے ہی تھے جو اس کے ساتھ گورے گوریاں بیٹھے تھے, اور ان کے ساتھ وہ کچھ بات چیت کر رہی تھی ان کے گھر کے سلسلے میں. تو فارغ ہو کے مجھ سے اس نے پوچھا کہ جی فرمائیے کیسے آنا ہوا. تو کہتے میں نے انہیں دکھایا, تو اس نے پسند کیا, اسے بہت خوبصورت بنی, لیکن کیا کیا جائے. تو کہتے میں نے کہا, اس نے کہا ان کا پرپز کیا ہے, کہاں استعمال. اب یہ تو اس کو پتا ہے نا کہ پینٹنگ جو ہے وہ دیوار پہ لگائی جاتی ہے, انٹیریئر ڈیزائنر ہے, لگاتی بھی ہوگی. تو کہتے میں نے کہا کہ دیوار پہ آپ اس کو لیونگ روم میں, آپ اس کو ڈرائنگ روم میں ڈسپلے کر سکتے ہیں. تو اس نے کہا مجھے تھوڑا ہی عرصہ ہوا اسلام میں داخل ہوئے, 6 مہینے ہوئے یا شاید اس سے کچھ زیادہ. اس نے کہا جہاں تک میں نے پڑھا ہے اسلام, مجھے کہیں یہ نہیں ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے قرآن کو خوبصورتی کے لیے دیواروں پہ لٹکایا. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے, قرآن تو رہنمائی کی کتاب ہے. لہٰذا میں اچھا, وہ کہتا ہے میں نے کچھ آرگیو کیا کہ جی دیکھیے یہ بھی اور یہ بھی ہم کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں, تو جو دیکھے گا اس کو ثواب ہوگا, پڑھے گا. ہاں, تو اسے بڑی خوبصورت بات کی, اسے ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں, میں آپ سے بحث میں نہیں کرتی, لیکن دیکھیے
ایک ایریا جو ہے وہ وائٹ ہے اور ایک ایریا جو ہے وہ بلیک ہے، دونوں کلیئر ہے، دونوں کے درمیان میں ایک گرے ایریا ہے. تو یہ گرے ایریا میں ہے، مجھے شور نہیں کہ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہتے ہو اور ہو سکتا ہے میری بات ٹھیک ہو، تو اس لیے اسے کہ میں وائٹ کو چھوڑ کے گرے میں آنا نہیں چاہتا. یہ اس کی اپروچ ہے. اسے کیونکہ ساتھ بلیک ہے تو پتہ نہیں کہ کب بندہ جو ہے وہ گرے سے ہوتا ہوا بلیک کو ٹچ کرے، تو اسے میں وائٹ سے نکلنا نہیں چاہتا. تو جو تھا جب ایک سسٹم کے سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، میں وہی تھا. تو یہ بھی ہمارے اس سوال کا جواب ہے کہ کیا کیلیگرافی جو ہے وہ دیواروں پہ لگانا. اور اب خانہ کعبہ کا غلاف تو صدیوں سے بنتا آ رہا ہے نبی وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی، لیکن سادہ سا غلاف تھا، کیلیگرافی تو نہیں ہوتی تھی. آپ سونے کی طرف سے کیلیگرافی ہوتی ہے. تو جب ہم ان چیزوں میں الجھیں گے تو نتیجہ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. جو کرنے کے کام ہے ان کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی. آپ خود جج کر سکتے ہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں دیتا نا. دیکھیے یہ مسائل ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جائز ہے، علماء نے اس پہ فتویٰ بھی دیا ہوا ہے کہ جائز ہے، لیکن جائز ضروری تو نہیں کہ جو چیز جائز ہے اس کو ہم کریں ضرور، وہ ضروری نہیں ہے. جواز کا ایک فتویٰ ہے کہ جائز ہے. تو ایسے ہی کیلیگرافی جو ہے اس کا بھی جواز کا فتویٰ ہے کہ لگائی جا سکتی ہے، لیکن اوپر جہاں پہ نظر نہ جائے، یا سائڈ والز پہ لگائی جا سکتی ہے جو نماز کے دوران آپ کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو آپ کی نماز. تو یہ باقی ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو خود اور اپنی مسجد کو، اپنے ماحول کو خود اس کا تجزیہ کر سکتا ہے کہ کہاں تک جانا چاہیے اور کہاں جو ہے وہ ریڈ لائن شروع ہوتی ہے اس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ سادگی جتنی ہو اتنی کم ہے، اور تصنع سے جتنا بچا جائے اتنا ہی اچھا. بس یہ فارمولا ہے. اور جو کرنے کے کام، فیکٹریاں لگائیں، کاروبار کریں، بڑے سے بڑے کاروبار کریں، منع نہیں ہے، بلکہ اس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے. کسب حلال کرنے والا اور ایماندار تاجر انبیاء کے ساتھ اس کا اجر ہوگا قیامت کے دن. اس سے بڑی اور بشارت کیا ہو سکتی ہے؟ ایماندار تاجر. لیکن اس کو جیسے حضرت عثمان غنی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، عمرو بن عاص ہیں، بڑے صحابہ ہیں اور بڑے متنوع تھے، لیکن وہ دینی جو خدمات ہیں ان میں اپنا سرمایہ وہاں پہ انویسٹ کرتے تھے، کماتے تھے، اپنی ذات پہ جتنا ضرورت ہے لگا لیا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل جو ہے وہ مدینہ میں نہیں تھا. ایک ممتاز گھر ہو جو سب سے جدا ہو، ایسا نہیں میری معلومات کی. اور آج سے پہلے، یعنی اس دور سے پہلے، امیر تو تب بھی تھے، غریب بھی تھے، لیکن آپ نے اگر غور کیا ہو تو سب ایک محلے میں رہتے تھے. فیصل آباد میں کتنے محلے تھے؟ دیکھ پورا پرانا، سن سنگھ پورا، وہ دوسرا غلام آباد، بس یہی ہے، دھوبی گھاٹ وغیرہ. ہاں، یعنی یہ چند ایک جو محلے تھے. امیر بھی اسی گلی میں ہے اور غریب بھی اسی گلی میں. یہ گھر امیر کا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ، یعنی یہ فرض کر لیں لاکھ پتی ہے اس وقت، آج کے حساب سے بلینر ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بیچارہ ریڈی والا ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ کا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شیئر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کبھی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. لیکن اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ کالونیاں لگ گئی، تقسیم ہی ہو گئی نا بالکل، اور کیٹیگریز بن گئی کہ اس کلاس کے لوگ ہیں وہ اس کالونی میں، اور اس سے اگلی کلاس کے لوگ اس کالونی میں، اور اس سے اگلی کلاس کے لوگ ہیں وہ اس کالونی میں. اور بتانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ کتنے پڑھے. بس وہ بتا دے کہ میں فلاں جگہ ہولی ہے، آہستہ سے بتا دے، بہت زیادہ شور، ہاں رو بھی ڈالنے کی ضرورت ہے، بس آہستہ سے بتا دے کہ میں عبداللہ گڑھ سے. تو سر یہ فرق پڑ گیا انسانیت میں بھی. ایک آپ کہہ لیں کہ تقسیم جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے. تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں، آئیڈیل نہیں. جن چیزوں کو
میری یہ ساری جو بحث ہے وہ اسی نقطے پہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے آئیڈیلائز کیا ہوا ہے یہ آئیڈیل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نیگیٹو سینس میں بیان فرمایا, پازیٹیو سینس میں بیان نہیں فرمایا. اگر یہ اچھی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف توجہ دلاتے. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا, فضیلت کو بیان کیا, تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ عالی شان مسجد بنانا بھی بڑے ثواب کا کام ہے, بڑا اچھا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ ان کی مساجد تو بڑی عالی شان ہوگی لیکن ہدایت سے خالی. آج کل وہی مقابلہ اور مسجد بنانے کا دوسرا مارکیٹ میں ایک امت مسلمہ کا بہت اہم ایک مطلب جگہ ہے, وہاں ساری مشاورت ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. ایک مطلب امت کا جو صحیح ادارہ موجود ہے نا وہ مساجد سے ابھرتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں اگر وہ دین کے مطلب تعلیمات کے مطابق ہو, لیکن آج کل ہم تو مطلب دین کی تعلیمات سے خالی ہیں. مسجد میں جاتے ہیں, فرض نماز پڑھی واپس آ گئے, کوئی مطلب دین پہ بحث نہیں, کوئی کچھ نہیں. الگ سوسائٹی بھی نظر نہیں آتی کہ یہ اگر کوئی لوگ رہ رہے ہیں 100-50 گھر ہیں, ان کا کوئی مطلب ہم آنگی روڈ میں کچھ نظر نہیں آتا. میں نے عرض کیا مسجد بہت عالی شان ہے, نمازی بھی ہے, لیکن ایک نمازی کو ساتھ والے نمازی کے نام پر نہیں بدلے. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ دین سکھاتا ہے؟ کیا یہ دین کی روح ہے؟ کیا یہ دین کا رویہ اور بیان ہے؟ اگر 100 نمازی ہیں ایک مسجد میں تو بمشکل ایک کو 2 سے 3 لوگوں کے نام کا پتا ہوگا, باقی کسی کے نام کا نہیں. ایک دوسرے سے دور ہو گئے. وجہ پھر وہ بادیت میں ہو رہے تھے. ضرورت اس چیز کی اہم ہے ہمارے لیے کہ مسجد میں اے سی لگا ہو, تعلیم پیچھے ہو, لائٹنگ ہو, ساؤنڈ سسٹم ہو, یہ ہو یہ ہو. اس بات کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ لوگوں سے ملنا جلنا یہ بھی دین کا تقاضا ہے, دین کا حصہ ہے. اصل مسجد میں تو مطلب آپ کی جو مجموعی مسائل ہیں, معاشرتی یا معاشی مسائل ہیں, وہ ڈسکس ہونی چاہیے, ان کی مطلب سولوشن پوائنٹ ہونے چاہیے, برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے. لیکن وہ چیز نہیں ہے. اب مطلب وہی اس کو ہم ایسے لیں گے کہ یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ مساجد میں مقابلہ ہوگا اور مساجد ہدایت سے خالی ہوگی. وہ ہر بندہ آتے اپنی نماز پڑھی تو چلا گیا, اس سے کوئی سروکار نہیں ہے, کچھ نہیں. اب جو معاشرے میں ہو رہا ہے, جو مرضی مطلب ہو رہا ہے, اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا. اس کے علاوہ اگر کوئی مطلب بات کرنا چاہے امام صاحب سے کہ یہ کوئی مسئلہ ہے, یہ کوئی مسئلہ ہے, یہ ایسے ہے, اس سے مطلب جو کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہے, اگر وہ انسان ہے, انسان کی کچھ آواز کو تھوڑا غلط ہو جاتا ہے, اگر اس سے غلط اگر میں اپنے پوائنٹ کیو کا دوسری بات غلط میں اس کے غصے میں نہیں بالکل ایسے بات ہو گئی, وہ کہتے ہیں یہ احترام نہیں کرتا مسجد کا, یہ ایسا ہے احترام کے نام پر وہاں بات ہی نہیں ہوتی. اس کا ڈیفر کرتے ہیں, کویشچن کرتے ہیں, کچھ اور کچھ سوال کرنے کے لیے کہ وہ ہر بندے کا میں میرا تجربہ ہے, میرے کو آپ کا کچھ آ کر مجھے سوال کرے گا, وہ میرے لگے ہوئی لڑکا بھی یہ حدیث میں اور میں جس کا عقیدہ خراب ہو گیا, یہ تو پتہ نہیں کیا کہ میرے کو ہم سب کے یہ دکھ جو ہے نا یہ سانجا ہے, ہمارے دکھ سانجے. میرے 2 سال کو پیارے ہو گئے, وہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے کسی مسجد میں نماز پڑھی اور کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جو ساتھ والے صاحب تھے نماز اسلام سے جب فارغ ہوئے نا اسلام کے لیے تو کہنے لگے تیری نماز نہیں ہوئی. وہ جولی سی طبیعت سے تو کہتے, میں نے کہا کہ تم اپنی مسئولی بھی اسی کتاب مسئولی کی جو رسید ہے تمہاری قبول ہو گئی ہے, وصول ہو گئی ہے, اس کی رسید بھی تعلق میں آئیے گا تو فتویٰ دینا بہرحال یہ مسائل ہیں, ہمیں ان کا ادراک ہونا چاہیے. اگر ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے اور بھاگنا چاہتے بھی نہیں, جانا نہیں چاہتے, چھوڑ کے دل ہی بڑا لگا ہوا ہے یہاں پہ, ایسے ہی نا. ہاں بس گزارا کی جا رہی ہے. ہاں 4 ہوتے ہیں مولوی صاحب میں سبھی ہوتے ہیں, مولوی صاحب بات پہ ہاں جی صاحب ہاں جی رانا صاحب کہتے ہیں, شیخ صاحب کہتے ہیں. اچھا اصل میں تو مساجد سے ہی کویسچن کریں نا کہ ان کے خلاف بات کرنے کی اس طرح نہیں, اس طرح سب سے پہلے وہی بولیں, آپ کو تمیز نہیں ہے. اس حدیث مبارکہ کا جو اگلا حصہ ہے آپ کے حصہ ہے وہ بہت زیادہ الارمنگ ہے, اور یقین مانیے اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نہ نکلا ہوتا تو اس کو کبھی بھی بیان نہ کیا جاتا.
حضور نے فرمایا کہ ان کے علماء یعنی اس وقت کے علماء زمین پر یعنی روئے زمین پر آسمان کے نیچے بدترین مخلوق یعنی ان کی سوچ اتنی معصوم ہوگی. کیوں بدترین مخلوق؟ حق کہنے میں شرمائیں اور لالچ ہوگا اپنے روزگار کا. اب ہمارا یہی مسئلہ ہے اور یہ تک نہیں پتہ کرتے کہ یہ جو صاحب ہمیں دے رہے ہیں یہ مسجد کو اتنا فنڈ دے رہے ہیں ان کی آمدن جائز بھی ہے یا نہیں جائز. آنکھیں بند کر کے لے تو گویا کہ دین کو ہم نے بیچا ہے اور بہت سستے داموں بیچا. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے زمین پر بدترین سب سے بڑی ذمہ داری انہیں پہ عائد ہوتی ہے علماء پہ. اور اگر ان کا شرط ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں تو یہ وراثت معمولی وراثت تو نہیں ہے اس کا حق بھی تو ادا کرنا پڑے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدرسے میں تیسری وہ بھی نہیں ہے. ایک یہ کہ رسوخ ہی نہیں ہے علم کچا پکا سا علم ہے اور اسی کو لے کے چلتے رہتے ہیں. فراست بھی نہیں ہے رسوخ بھی نہیں ہے. اور پی ایم سی میں امیر صاحب تشریف لائے اس وقت ابھی امیر جماعت نہیں بنے تھے تنظیم نہیں بنے تھے شجاعت سے. تو وہاں پہ ایک لڑکے نے سوال کیا آپ نے بھی شاید وہ کلپ دیکھا ہو بڑا وائرل ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ نیم خاندان سے جو لوگ ہیں ملا ہیں مساجد کے مولوی ہیں تو ہم ان سے کیسے رہنمائی لیں یہ تو رہنمائی کرنے کے قابل ہی نہیں کیپیبل ہی نہیں. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا سننے سے تعلق رکھتا کہیں دیکھ کے سنیے گا. انہوں نے کہا پھر آپ کو کس نے منع کیا آپ خود آگے ہیں آپ قابل ہیں آپ خود علم پڑھیں دین پڑھیں اور لوگوں کو دین پیش کریں. ہم تو خطوں سے لگا ہوا ہے نا کہ کئی لوگوں نے اب کہا جاتا ہے نا کہ کوئی ایک وائرل کلپ ہے فیسبک مولوی کا ایک مفتی صاحب ہے نام نہیں لیتا لیکن کیا ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ ایک عام آدمی جو پڑھا لکھا آدمی ہے اگر وہ قرآن پاک کو سمجھنا چاہے تو کون سے ترجمہ پڑھے تو وہ کہے کسی کا ترجمہ نہ پڑھے وہ گمراہ ہو جائے. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں اگر تم نے میڈیکل کتاب پڑھی ہے استاد کے بات تو بھاگ گئے اگر تم نے کوئی اور چیز انہوں نے ساتھ لے یہ بھی تمہیں کہہ رہا ہے استاد سے وہ لازمی ہے. لیکن پھر اب جو بندہ جو بی ایس کر رہا ہے بی ایس کر رہا ہے گریجویشن لیول پہ ہے تو ان کی کمپلیکس اسٹرکچر سمجھ سکتا ہے. قرآن پاک تو اتنے آسان ہے الگ الگ قرآن میں تمہارے لیے قرآن آسان کر دیا اور صرف سمجھنے والوں کے لیے اشارے ہیں نہ سمجھنے والوں کو تو پھیرنے کے پیچھے کریے. دیکھیے قرآن سے جہاں تک ہدایت کا تعلق ہے وہ تو پہلی ہی آیت میں واضح کر دیا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں جن کے دل میں خوف ہے اگر قرآن کو کوئی اس نیت سے پڑھے گا کہ میں نے اسلام پہ تنقید کرنی ہے ہو سکتی ہے نا پی ایچ ڈی کرواتے ہیں باہر یونیورسٹیز میں اسکاٹ لینڈ میں انگلینڈ میں امریکہ میں اسلامیات پہ پی ایچ ڈی ہوتی اور کروانے والے جو سیکولر ہیں لبرل ہیں کرسچین ہیں جیو ہیں کچھ بھی ہیں تو کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوتا سارا ہی قرآن پڑھا ہوتا ہے. قرآن تو انہیں پڑھا بھی ہوتا ہے سمجھا بھی ہوتا ہے عربی کے ماہر ہیں لیکن ان کی نیت جو ہے وہ قرآن سے ہدایت دینے کی جس شخص کی نیت یہ ہے کہ میں نے قرآن سے رہنمائی لینی ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو قرآن اس کو رہنمائی دیتا ہے. اگر کوئی اس نیت سے پڑھتا ہے تو اس لیے اس پریشانی میں تو نہیں پڑھنا چاہیے کہ خود سے وہ پڑھے گا تو گمراہ ہوگا. ہاں اس کی اگر نیت گمراہ ہونے کی ہو تو پھر تو اس کو گمراہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا نا اللہ تعالیٰ بھی نہیں روک سب. لیکن یہ بھائی میں نے بھی کلپ دیکھا ہے وہ میں نے بعد میں جب پتا وغیرہ کیا نا وہ پاکستان لیول کے آگے ان کو دنیا جانتی ہے ان کے آگے آپ اس وقت دیکھیں بندے کے اب وہ سارے نا سوچ کے کیا بیٹھے سوچیں گے مطلب جڑا کر ہم پڑھتے ہیں وہ چھوڑ دیں پڑھنا وہ یہی سوچیں گے. بہرحال یہ ان کا مسئلہ ہے لیکن حقیقت یہی ہے کہ قرآن حکیم سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن اس کے لیے ہدایت دیتا ہے. البتہ اس میں احتیاط یہ ہے کہ کہیں سے اگر سمجھ نہیں آیا تو کسی
عالم ہے اس سے رجوع کر سکتا ہے، کسی کی تفسیر پڑھ سکتا ہے، اور تفاسیر موجود ہیں، خود سے بھی مطالعہ کر سکتا ہے، 1 سے 2، 2 سے 3، اور جب تک اس کی تشفی نہ ہو تو وہ اپنی تحقیق کو جاری رکھ سکتا ہے، کسی عالم سے بھی رجوع کر سکتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب ہم حدیث مبارکہ کی باتیں تو بہت ہوگی، اب ہم حدیث مبارکہ کا متن بھی پڑھ لیں، اور بڑی اہم حدیث ہے، چھوٹی سی 5 منٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم 5 منٹ میں ہی اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید و جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر الزمان خلیفہ یقسم المال ولا یعود، صحیح المسلم۔ حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانہ میں ایک خلیفہ ہوں گے جو مال کو بغیر گنے تقسیم کرے، جو مال کو بغیر گنے تقسیم کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اور وہ ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے کچھ دیجیے، مجھے ضرورت ہے، میں حاجت مند ہوں، تو میری آپ ہیلپ کیجیے۔ تو وہ کہیں گے کہ لے لو، کہے گا کتنا، جتنا چاہے، جتنا چاہو لے۔ یعنی یہ ان کا وصف ہے کہ وہ فراخ دل ہے، سخی ہے۔ اب اگر آپ کہیں کہ جو شخص اس کے پاس، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ نا کہ ایک شخص اپنی ذاتی ضرورت لے کے گیا اور اس سے سوال کیا، تو ظاہر ہے وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہی اس کو دیں گے۔ کسی کو 1000 کی ضرورت ہے، اس کو چلے 10,000 دے دیں گے، 20,000 دیں گے۔ بات یہاں تک محدود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا المیہ ہے، ہم اپنوں کو بھی اگر دیتے ہیں، کسی غریب ملک کو، مسلمان ملک کو چاہیے ہو پیسے کسی غریب امیر ملک، مسلمان ملک سے، تو وہ بھی اس کو سود پہ قرض دیتا ہے۔ ایسے ہی استاد موضوع سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہو اور اس نے گھر بنانا ہو، تو وہ کیا سود پہ مارگیج پہ گھر بنا سکتا ہے، سود پہ پیسے لے سکتا ہے؟ تو جواب سنیے۔ انہوں نے کہا مجھے وہ ملک مسلمان بتائیے، یعنی وہ مسلم کنٹری بتائیے جہاں پہ گھر بنانے کے لیے بغیر سود کے قرضہ ملتا۔ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے اور اس نے گھر بنانا ہے تو وہ سود پہ قرضہ لے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے وہ مسلمان ملک بتائیے جہاں پہ گھر بنانے کے لیے بغیر سود کے قرضہ ملتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، دکھ کی بات، کہ کوئی ایسا مسلمان ملک نہیں ہے جہاں پہ کسی کو بغیر سود کے قرضہ ملے، کسی کو بھی، گھر بنانے کے لیے یا کچھ اور کرنے کے لیے۔ لیکن اس سے بڑھ کے جو امت ہے اور کسی کے پاس زیادہ وسائل ہیں تو دوسروں کا بھی تو حق ہے نا، ویسے ایک امت ہے۔ اگر ہم ایک بڑے اس کو کینوس پہ دیکھیں تو ایک ہی امت ہے، ایک ہی جسم کی مانند ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں، سعودی عرب کو اللہ نے وسائل دیے ہیں، میں سیدھا آ جاتا ہوں مدعے، ان کے پاس تیل ہے، اور ہماری سب سے بڑی جو ٹریڈ ہے اس وقت پاکستان میں، وہ آئل کی امپورٹ، سوری ہماری جو سب سے بڑی امپورٹ ہے وہ آئل کی ہے، اور تقریباً $15 بلین کا ہم سالانہ آئل خریدتے ہیں۔ $15 بلین، تو کیا ایک سال کے لیے وہ ہمیں ادھار تیل نہیں دے سکتے؟ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم $1 بلین کے لیے لوگوں کے ترلے ملتے کرتے ہیں، IMF، ورلڈ بینک یا دوسرے مالیاتی اداروں یونیوں کے، تو کیا وہ ہمیں وہ دیتے ہیں؟ تو کہتے ہیں 3 ارب کا آپ کو دیں گے 1 سال کے لیے قرض پہ، اور باقی جو 12 ارب ہے وہ کیش پہ، اور اس پہ بھی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ سعودی میں انٹرسٹ لیتے ہیں، ہاں سعودی میں انٹرسٹ لیتے ہیں۔
اس میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی جو وہ قرض دیتے ہیں ہمیں یا ہمارے ٹیکس میں پیسے رکھوانے کے لیے دیتے ہیں اس میں بھی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو حضرت مہدی کا جو وصف ہے ایک تو یہ کہ وہ ذاتی حیثیت میں فراخی ہوں گے، اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو وسائل ہیں ان کو وہ کلیکٹیولی یعنی ایک امت کا تصور ہوگا نا. یہ جو ہماری قومی ریاستیں ہیں، یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے اور ساتھ ساتھ ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس تصور کو ختم کیا جائے گا یا کم از کم اس پہ بہت سخت چوٹ پڑے گا. اور اس کے بالمقابل وہ ایک جو نظام ہے ہمارا دین کا، اجتماعیت کا، اس کو وہ ظاہر کروائیں گے اور اس میں ظاہر ہے جو وسائل ہوں گے اس پہ پھر وہ کلیکٹیولی ان پہ خرچ کریں گے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے تو یہ مطلب فی الوقت امت کا تو ایک تصور ہے ہی نہیں ہے، سارے بکھری ہوئے ہیں، ہر کسی کی اپنی ڈائریکشن ہے. تو اس میں مطلب جتنا جو امیر ہے جس کا وسائل ہے اتنا ہی گمراہ ہے. اب وہ امت کی کڑیاں کچھ ہوتی ہیں، کڑیاں تو ٹوٹ گئی ہیں. اب جیسے حالات چل رہے ہیں تو ایک کسی رہنما کی ضرورت ہے، جیسے حضرت امام مہدی وغیرہ مہدی علیہ السلام آئیں اور امت کو دوبارہ سے مطلب اس کو مطلب انٹیکٹ کریں اور صحیح ڈائریکشن میں لے کر جائیں. دیکھیے تو کڑیاں جوڑی جا سکتی ہیں، کڑیاں بکھری ہوئی ہیں نا تو کڑیاں کہیں گئی نہیں، جوڑی جا سکتی ہیں. اور جو آپ نے بات کی کہ اس کے لیے قائد کی ضرورت ہے، ابھی جو ہماری قیادتیں ہیں وہ قیادتیں نہیں، وہ تو سارے مفاد ہیں. قیادت تو ہے ہی نہیں، سچی قیادت تو اس وقت شاید پورے عالم اسلام میں شاید ہی ہے، آپ کو کہیں نظر آئے. تو اپنے اپنے مفادات ہیں. تو اچھا پھر یہ جمہوریت یہ بھی ایک تحفہ ہے اور جو دور حاضر ہے اس کا ایک تحفہ ہے، ہم نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہوا. جب تک یہ ہے، جب تک نیشنلزم ہے، اقبال کے وہ اشعار آپ کو یاد ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیراگراف اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یعنی وہ دین کی ضد ہے. دین ایک امت کا تصور دیتا ہے اور یہ قومی جو ریاستیں ہیں ان کا تصور دیتا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ حالات ہوں گے تو اس مقمصے سے بھی ہم نکلیں گے اور ایک ہوں گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بس اس کو سم اپ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی اس طرف رہنمائی فرماتی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خراسان سے کالے جہنم والے لشکر نکلیں گے اور جا کے حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے. نمبر 1. نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور کیا ہی خوب وہ جماعت ہوگی، وہ لشکر ہوگا اور کیا ہی خوب اس کا امیر ہوگا جو قسطنطنیہ فتح کرے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قسطنطنیہ کی فتح میں جنگ نہیں ہوگی، بغیر بڑی فتح ہوگی اور مجاہدین تکبیر بلند کریں گے اور شہر کے سینے گر جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ ترکی بھی قسطنطنیہ سے مراد ترکی لیں گے نا ہمارے سے، ترکی بھی ہمارے ساتھ ہوگا، اس بلاک میں شامل ہوگا. خراسان یعنی پاکستان، اور اگر ہم حسن سے کام لیں تو شاید ایران، افغانستان. تو یہ سارے کے سارے ایک اجتماعی دھارے میں آئے. اور دیکھیے جغرافیائی طور پہ تو ہم ایک دوسرے یہ فاصلے ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم نظریاتی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے تو یہ فاصلے ختم کر سکتے. ایک وقت تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ پاکستان ایک تھا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، اور مشرقی پاکستان جو ہے وہ اس طرف ہے نا، اور درمیان میں 1000 میل فاصلہ ہے، 1000 میل. اور سب سے بڑا دشمن ہمارا درمیان میں تھا، لیکن ایک ملک تھا. 47 سے 71 تک تو رہا. اب دیکھ لیجیے کتنے سال بنتے ہیں، 24 سال ایک ملک رہا اور رہ سکتا ہے. اس سے پیچھے چلے جائیے، جب خلافت تھی، خلافت عثمانیہ تھی، تو کہاں کہاں مصر میں، فلسطین میں، حجاز میں ایک اجتماعیت تھی، ایک یونٹی تھی، عقائد تھی. اب بھی مشکل نہیں ہے، یعنی ناممکن نہیں، مشکل تو شاید ہو لیکن ناممکن نہیں ہے. اور اس کے لیے جیسے یورپی یونین ہے ایک ہو گئی، تو یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی اقدام ہیں اور یہ کریں گے تو ہم سروائیو کر سکیں گے. ادروائز وہی حال ہوگا کہ ایک کو مار پڑے گی
اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، دوسرا آگے پوچھے گا نہیں، بلکہ مار پڑوانے میں افغانستان پہ حملہ کروانے میں سارے شامل نہیں۔ اگر ایک ہوتے تو کسی کو ضرورت ہوتی دیکھنے کی بھی پہلے آج سے، اور چونکہ ایک نہیں ہے، سارے ان کے بکاؤ ہیں، سارے ان کی یعنی پپٹ ہیں، تو سب نے امریکہ کی حمایت کی اور امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان کو مار پڑوانے میں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اپنا نظام ہے، اس کی ایک اپنی چال ہے، اپنی تدبیر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سرخرو کیا، اور جو دشمن تھے، خواہ وہ مسلمان تھے یا غیر مسلم تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، رسوا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی بات افغان طالبان۔ تو یہ بات ہے، یہ کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو جیسے اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان میں، نہیں سمجھیں گے، نہیں کریں گے یہ تو ختم ہو جائیں گے، اور داستان تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں، تو اس امت کی داستان، لیکن یہ ہونا نہیں ہے نا، لیکن یہی تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایسا ہونا نہیں، مستقبل روشن ہے، تابناک ہے، اور ہمیں پوری امید ہے اور یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ جو کفر کا پلان ہے، دجال کا پلان ہے، وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور ایک ایسی شخصیت کی واقعتاً ضرورت ہے جو قیادت دے، لیڈر کی ضرورت ہے، ایک قیادت کی ضرورت ہے باہر، اور باقی صرف ایک ہی قیادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنی لوکل جس کو ہم کہتے ہیں قیادت، جو مقامی قیادت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے نا، تو اس کے لیے بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ کون شخص ہے وہ بہتر ہے پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے۔ اس میں ہمارا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے لیے کون اچھا ہے، بس یہ آج کسی پہ اتفاق کرتے ہیں، باقی دعوانا الحمدللہ۔